ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں شرعی علم کی فضیلت، کہ دین کا علم حاصل کرنا اور شرعی علم حاصل کرنا اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں یہ سب پڑھ لیا تھا ہم نے. اس طرح سے ہم اس کے آگے بڑھے تھے. اور ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا کہ جو فضائل ہے شرعی علم کے جو فضائل ہے وہ ہم نے پڑھے تھے. اور اللہ نے جو قرآن میں آیتیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، اور جو احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کے رسول نے ذکر کیا حدیث، وہ بھی ہم نے پڑھی تھی الحمدللہ. اور ہم نے اس کے ساتھ پڑھا تھا کہ فقہ تعریف کیا ہے، فقہ لغوی معنی کیا ہیں. جی، فقہ لغوی معنی کیا تھے؟ لغوی معنی جو ہم نے پڑھا تھا کہ فقہ لغوی معنی کیا ہیں، کہ فقہ لغت میں کیا کہتے ہیں. ہاں، فقہ لغوی معنی ہے کسی چیز کو سمجھنا اور فہم کو سمجھنے کو. نعم، احسنت، ممتاز. نعم، اس طرح ہم نے پڑھا تھا فقہ شریعت معنی، اور ہم نے پڑھا تھا سارے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کے ساتھ. یہ معنی ہے کس کا؟ یہ معنی ہے یہ فقہ کا شریعت میں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فقہ کا اصطلاحی معنی. فقہ کا اصطلاحی معنی، یہ فقہ کا معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی. اور ہم نے ان میں سب فرق بیان کیا تھا کہ لغوی معنی کسے کہتے ہیں، شریعت کا معنی کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اصطلاحی معنی کسی کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا. شریعت کی تفصیلی دلیلوں سے مستنبط اس کے عملی احکام کا علم، یہ ہے فقہ کا معنی، اصطلاحی معنی. پھر ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد فقہ اہم موضوعات. فقہ اہم موضوعات ہم نے پڑھے تھے. نعم نعم، یہ کون سے اہم موضوعات ہیں فقہ؟ پہلا اہم موضوع مستنبط سمجھاتے ہیں. مستنبط کا معنی ماخوذ، جو استنباط کیا گیا، جو سمجھا گیا. یعنی ہم نے جو تعریف بیان کی کہ فقہ کی اصطلاحی تعریف کہ شریعت کے تفصیلی دلیلوں سے مستنبط، یعنی ماخوذ، جو شریعت کے دلائل ہیں قرآن حدیث، اس سے ماخوذ اور اس سے مستنبط، اور جو اس سے لیے گئے احکامات کا علم، تو مستنبط کہتے ہیں اس کو لیا گیا ہے، جسے ماخوذ کیا گیا ہے، جسے حاصل کیا گیا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. ہماری سروت بھائی ٹھیک. تو یہ ہم نے تو پہلی جو تھی نا، احسن ممتاز، ذاکر صاحب نے صحیح جواب دیا، عبادت. نعم، امتیاز صاحب نے کہا معاملات. نعم، یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا. پہلا تھا عبادات، نعم، اور دوسرا معاملات، اور تیسرا نعم، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا نعم، نکاح و طلاق کے مسائل. اور اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا اسلامی سزائیں، اور آخری پانچویں چیز قضاء. آخری چیز قضاء. پھر ہم نے اس کے بعد ہم نے آخری لاسٹ کلاس میں اور پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، یہ آخری چیز یہ پڑھی تھی کہ فقہ کے اہم موضوعات کیا ہیں. فقہ کے اہم موضوعات کیا ہیں. اور آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فقہ کہاں سے لی جاتی ہے. فقہ کہاں سے لی جاتی ہے، یعنی کہاں سے ہم فقہ کو لیں گے، فقہ کہاں سے ہم ماخوذ کریں گے، اور فقہ کو ہم کہاں سے لیں گے. نا تو فقہ ہم لیتے ہیں 4 جگہوں سے. فقہ ہم لیں گے 4 جگہوں سے، یعنی 4 دلیلوں سے. 4 دلائل ایسے ہیں جہاں سے ہم فقہ کو لیں گے. یعنی فقہ کا کوئی مسئلہ ہو، ان کو ان 4 مسائل میں سے لینا ضروری ہے. 4 میں سے ایک میں سے لینا ضروری ہے. یعنی اس کا سورس جو ہو، اس کی جو دلیل ہو، ان 4 میں سے ایک میں سے ہو. ان 4 میں سے ایک میں سے ہو. وہ 4 ہیں. پہلی دلیل ہے قرآن. پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن. نہ قرآن کریم. یہ بات واضح ہے کہ قرآن یہ سب سے اہم مصدر ہے اور سب سے اہم سورس ہے اسلام کا، اور فقی دلائل اور فقی مسائل کا. بلکہ قرآن تو ساری چیزوں کا مصدر ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ساری چیزوں کا مصدر ہے. دین کی ہر چیز ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے لیں گے. اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ ہے، جو سنت ہے، جو سنت یا احادیث مبارکہ، جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے ارشادات، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں قرآن و حدیث
جس پر ہمارا دین قائم ہے، جس پر ہمارا دین قائم ہے، اور یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں، ستون ہیں، اساطین ہیں۔ تو جو شخص اسلام میں آنا چاہتا ہے یا مسلمان ہے، وہ ان دونوں کو چھوڑ دے یا ان دونوں سے ایک کو چھوڑ دے، تو وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ وہ بری ہے اسلام سے، اور اسلام سے بری ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں اسلام ہیں، اور یہ دونوں اسلام کے اہم سورس ہیں اور اہم مصادر ہیں، بلکہ جتنے سارے مصادر ہیں وہ سارے کے سارے ان کتابیں ہیں، سارے کے سارے ان کتابیں ہیں، جتنی بھی دلیلیں ہیں، جتنی بھی یعنی سورسز ہیں اور اسلام کے، وہ سارے کے سارے ان دونوں کی کیا ہیں، ان دونوں کتابیں ہیں۔ قرآن تو واضح ہے، حدیث ہی واضح ہے، لیکن یعنی حدیث میں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ فرقے سے موجود ہیں اس زمانے میں، جو لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ سب سے پہلے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ سب سے پہلے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی کہ قرآن میں خود ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بات سنو۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ سب سے پہلے قرآن پہ ہی ان کا مکمل عمل نہیں ہے، قرآن پر ہی ان کا مکمل عمل نہیں ہے۔ اگر یہ مکمل ان کا عمل ہوتا قرآن پر تو یہ حدیث کو مانتے، ٹھیک ہے، قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نا حدیث کو مانا جائے اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ اس طرح سے اجماع، اس طرح سے جو ایک اہم دلیل ہے وہ ہے اجماع، اس سے ہم فقہ لیتے ہیں۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کا کسی مسئلے پر اتفاق ہونا، امت اسلامیہ کا، امت مسلمہ کا کسی مسئلے پر متفق ہونا اور سب علماء کا اتفاق ہونا کسی ایک مسئلے پر، تو یہ اجماع، تو یہ کیا ہے، اجماع۔ اور یہ اجماع دلیل ہے، یہ اجماع کیا ہے، دلیل ہے۔ اس پر بھی امت کا اجماع ہے، یعنی اجماع کا دلیل ہونا، اس پر بھی اجماع ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اجماع کا حجت ہونا، کیا اجماع دلیل ہے، اس پر بھی سارے علماء کا اتفاق ہے، اس پر بھی کیا ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگ عالم نہیں ہیں، وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی کم علمی کی علامت ہے، ان کی کم علمی کی علامت ہے، بلکہ وہ علم سے دور ہے۔ تو اجماع بھی کیا ہے، ایک واضح دلیل ہے۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پہ جمع بالکل نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پہ جمع بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا الٹا مفہوم کیا ہے؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ اگر میری امت جمع ہو جائے کوئی مسئلے پر تو وہ حق ہے، وہ کیا ہے، وہ حق ہے۔ تو اجماع بھی کیا ہے، ایک دلیل ہے، اجماع بھی کیا ہے، ایک دلیل ہے۔ اس طرح سے اجماع کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اجماع کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تزال طائفة من امتی، کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، یہ گروہ کو نقصان نہیں ہوگا جو بھی لوگوں نے یا جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، حتی یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک یا اللہ کے حکم آئے تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، سوال یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں اجماع کی بات کہاں سے ملتی؟ یعنی ابھی میں نے جو بیان کی حدیث کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل کہاں سے ملتی کہ نا اجماع ایک حجت ہے، امت کا اجماع، امت کا اتفاق دلیل ہے اور حجت ہے۔ اس کو معلوم کون جواب دے گا؟ یا تو چیٹ پر لکھیں، یا اگر کسی ہمارے بھائی کو، بہن کو نہیں، بھائی کو اگر جواب معلوم ہے تو اپنا ہینڈ ریز کرے، تو ممکن ہے کہ ہم ان کا مائک بھی کھولیں گے جواب دینے کے لیے، کہ اس حدیث سے ہمیں کس طرح معلوم ہوتا ہے یا کس طرح ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں جانتے ہیں کہ اجماع امت دلیل ہے، اجماع امت دلیل ہے۔ یہ حدیث کیا ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایک ایسا گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی نہیں ہے، طيب ٹھیک ہے۔ اس دلیل سے ہمیں معلوم اس طرح ہوتا ہے کہ جماعت
جماعت مطلب گروپ آف، جماعت کا مطلب، جماعت کا مطلب گروپ آف پیپل. نعم، جماعت کا مطلب ایک گروپ آف پیپل، ایک گروہ، ایک جماعت، گروہ. یہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر رہے گا، ایک گروہ حق پر رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کبھی بھی گمراہی میں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قیامت تک لازمی ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے. یعنی قیامت تک لازمی ہے کہ ایک گروہ حق پر رہے، لازمی ہے. تو لیکن اگر اگر کوئی مسئلے پر ساری امت نے کہا کہ یہ حق ہے، تو اس کا مطلب یہ والا جو گروہ جو قیامت تک حق پہ رہے گا وہ بھی داخل ہے نہیں، اس میں داخل ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے کہا کہ ساری امت کا اتفاق ہے اس پر، تو ضرور لازمی ہے کہ وہ والا گروہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بات ذکر کی تھی وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی کیا ہے، اس میں داخل ہے. اگر داخل نہ ہوتا تو یہ پوری امت نہ ہوتا. اور ہم نے کہا کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کا اتفاق، نہ کہ کچھ لوگ، نہ کہ کچھ لوگ. تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ ہم نے اس حدیث سے کس طرح ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اجماع امت دلیل ہے، اجماع امت دلیل ہے. طيب نہ ٹھیک ہے، اس طرح سے تو یہ اجماع بھی یہ کیا ہے، دلیل ہے امت یعنی حق. اس طرح سے ایک اور دلیل جو آخری دلیل ہے وہ ہے قیاس. وہ کیا ہے، وہ ہے قیاس. قیاس کا مطلب کیا ہے، کس کو معلوم قیاس کا مطلب کیا ہے؟ نا قیاس کا مطلب کیا ہے؟ قیاس کسی کہتے ہیں اسلام میں؟ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نا کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس کرنا، یعنی اس کا جو حکم ہے کسی اس پہ لگانا. امت میں وہ سے فرقہ ہیں، اس کا کیا کیا مطلب ہے کہ ساری امت. تو ٹھیک ہے، یہ سوال یہ تو یہ ہمارا متعلق نہیں ہے، یہ فرقوں کا متعلق. اس کا سوال کا جواب ممکن بعد کلاس کے آخر میں دیں گے یا بعد میں اس کا بات کریں گے. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ دو سیم چیزوں کو کیا کرنا، دو سیم چیز جو دو سیم جو ایک طرح کی چیزیں ہیں ان دونوں کو حکم میں ایک کر دینا، ان دونوں کو حکم میں ایک کر دینا. قیاس کا معنی سوچنا نہیں ہے اور نہ ہی انداز لگانا ہے، بلکہ قیاس کا معنی یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں دونوں ایک ہی طرح ہیں، دونوں ایک طرح ہیں، تو اس کا جو حکم، جو پہلے چیز کا جو حکم ہے وہی حکم ہم دیں گے دوسری چیز کو، وہی حکم ہم دیں گے دوسری چیز کو. اس کی مثال میں دوں گا. اسلام نے کہا کہ خمر حرام ہے، خمر شراب حرام ہے، شراب حرام ہے. شراب کیوں حرام ہے اسلام میں؟ جی جواب دیں، شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ ممتاز، ویری گڈ. شاہدہ نے جواب دیا کہ اس میں نشہ ہے. اس میں کیا ہے؟ اسی کی شراب میں نشہ ہے، تو نشے کی وجہ سے اسلام نے کہا کہ شراب کیا ہے، شراب یعنی حرام. اب سوال ہے کہ نا زبیب جو ہے، زبیب ایک چیز ہے، یا زبیب نہیں بلکہ نا النبیذ، کیا چیز ہے، نبیذ. کیا ہے النبیذ؟ نبیذ یہ بھی ایک طرح کی چیز ہے، اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، اسے بھی کیا نشہ ہوتا ہے. یا کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں آئے اس میں نشہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اسلام نے تو کہا کہ صرف شراب حرام ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ نا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے اس کو بھی ہم بولیں گے حرام ہے. جس طرح سگریٹ، سگریٹ میں نشہ ہے نا، نشہ ہے سگریٹ میں، اگرچہ کم ہے لیکن ہے اس میں، سگریٹ میں نشہ ہے اگرچہ کم ہے، تو ہم بولیں گے سگریٹ حرام ہے. اس لیے کہ پہلے سگریٹ حرام اس لیے بھی ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور اسلام میں ہر نقصان والی چیز حرام ہے، اسلام میں ہر نقصان دہ چیز حرام ہے. اس طرح سے سگریٹ میں نشہ بھی ہے، سگریٹ میں کیا نشہ بھی ہے اگرچہ کم ہے نا. تو ہم کیا کریں گے، تو سگریٹ کا حکم تو اسلام میں نہیں ہے، سگریٹ کا حکم اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسلامی حکم صرف کیا ہے، اسلامی حکم صرف شراب کا ہے، اسلامی حکم صرف شراب کا ہے. تو ہم کیا کریں گے، شراب کا حکم لگائیں گے سگریٹ پر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی وجہ ایک ہی ہے، ان دونوں میں جو علت ایک ہی ہے، ایک ہی وجہ ہے دونوں میں، یعنی دونوں میں جو مشترکہ چیز ہے، کامن چیز ہے. کیا کامن چیز ہے دونوں میں؟ اس میں بھی نشہ ہے اور اس میں بھی کیا ہے، نشہ ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے. تو ہم بولیں گے ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ بھی حرام، ہر وہ چیز اس میں نشہ ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی حرام ہے. تو ہم نے یہاں پر قیاس کیا سگریٹ کو شراب پر، قیاس کیا سگریٹ کو نشہ پر. یا ڈرگس اور واضح مثال ہے، تو ڈرگس بھی حرام ہے، حالانکہ اسلامی حکم نہیں ہے کہ ڈرگس حرام ہے. کیا اسلام میں ہے کہ ڈرگس حرام ہے؟ نہیں.
لیکن پھر بھی ڈرگس حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے. تو ہم نے کس طرح کہا کہ ڈرگس حرام ہے؟ کس طرح ہم نے کہا کہ ڈرگس حرام ہے؟ یعنی کس بنیاد پر اور کس دلیل کے بنیاد پر ہم نے کہا کہ سگریٹ ڈرگس حرام ہے؟ ہاں، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا ڈرگس حرام ہے؟ قیاس سے. نعم قیاس، قیاس. نعم ممتاز، ویری گڈ. نعم. اور لازم کہ قیاس کس پہ ہو؟ قیاس ایسے حکم پر ہو اور ایسے مسئلے پر ہو جس کی دلیل قرآن میں ہو. قیاس لازمی ہے کہ اس مسئلے پر ہو جس مسئلے کی دلیل قرآن میں موجود ہو. جس مسئلے کی دلیل قرآن میں موجود ہو. ٹھیک ہے، یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ متفق علیہ ہے. یعنی یہ 4 دلائل ایسے ہیں جو متفق علیہ دلائل ہیں، یعنی سب کا اتفاق ہے اس پر. اجماع میں بعض نے اختلاف کیا، بعض نے، کچھ بہت کم لوگوں نے. اور قیاس میں اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور کچھ زیادہ لوگوں نے. لیکن حقیقت میں وہ اعتبار نہیں ہے قیاس. اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس لازمی ہے، ضروری ہے. کیوں ضروری ہے قیاس؟ اس لیے کہ نا دنیا میں مسائل بہت سے ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، اور قرآن حدیث بہت محصور ہے. قرآن بھی محصور ہے 30 پاروں میں، اور اس طرح سے حدیث بھی کیا ہے، محصور ہے. کچھ یعنی جو حدیثیں موجود ہیں، لیکن مسائل لامحدود ہیں، اور قیامت تک نئے نئے مسئلے آتے جائیں گے. اگر ہم کہہ دیں کہ میں قیاس دلیل نہیں ہے، تو پھر اسلام کا حکم بس جو چیزیں موجود تھیں یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں اسی پر حکم لگے گا. بعد میں جو چیزیں آتی ہیں نہیں، اس پر حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے قیاس کا ہونا ضروری ہے، قیاس کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قیاس لازمی ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ سوچو، اعتبار کرو. اللہ نے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ سوچو اور عبرت حاصل کرو، اور عبرت حاصل کرو اے عقل مندو، اے عقل مندو. تو یہ اس میں دلیل ہے، اس میں کیا ہے، ترغیب دیا جا رہی ہے. اس میں ہمیں ابھارا ہے، یعنی اسلام ہمیں ابھار رہا ہے کہ نہ کیا کرو، یعنی قیاس پر عمل کرو. اس کے آگے بھی دلائل آئیں گے انشاءاللہ. ان چاروں سے استدلال کی شرعی دلیل. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس میں کس چیز کی دلیل ہے؟ ہمیں اطیعوا اللہ میں کس چیز کی ہمیں یہاں پر یعنی وہ ملتی ہے تلقین، کہ ہم کس چیز سے ہم اپنا حاصل کریں علم؟ اطیعوا اللہ یعنی قرآن. نعم قرآن سے. واطیعوا الرسول، واطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول یہ کیا ہے؟ نعم واطیعوا الرسول حدیث. واولی الامر منکم، واولی الامر منکم. یہاں پر سوال کیا ہے کہ نہیں کہ غلام صاحب نے کہ عرف کا کیا درجہ ہے. نعم احسنت. ٹھیک ہے، میں ایک بات بیان کر رہا تھا اور میں بھول گیا بیان کرنا، کہ میں نے کہا کہ یہ 4 جو چیزیں ہیں، یہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس پر اتفاق ہے. لیکن کچھ ایسے دلائل ہیں جس میں اختلاف ہے. کچھ دلائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے، جن میں کیا ہے، جن میں ہے صحابی کا قول، قول الصحابی، صحابی کا قول. کیا صحابی کا قول بھی حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس طرح سے ایک دلیل ہے عرف. عرف بھی کیا دلیل ہے یا نہیں ہے؟ یعنی عرف کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز عرف معروف ہے، معاشرے میں سائد ہے، اس کے ضوابط ہیں، یعنی کیا وہ بھی دلیل ہے؟ نعم. اس طرح سے کئی چیزیں ہیں. عمل اہل مدینہ، اہل مدینہ کا عمل. اگر کوئی عمل اہل مدینہ کرتے ہیں، یعنی مدینہ والے جو مدینے میں رہتے ہیں، جو مدینہ سٹی جو ہے اس میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا اگر عمل کیا حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ اسے تقریباً 5 6 یا 10 ایسے دلائل ہیں جس میں اختلاف ہے. جس میں کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. استصحاب ہے، استحسان ہے، قول صحابی ہے، عمل اہل مدینہ ہے، عرف ہے، المصالح ہے. یہ سارے دلائل جس میں اختلاف ہے. جب ذکر آیا یہاں پر سوال کیا گیا، تو میں عرف کی عرف دیکھیے، یہ سارے جو دلائل ہیں نا، یہ کبھی دلائل صحیح ہوتی ہیں، یعنی کبھی حق پر ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. عرف کبھی ہوتا ہے اعتبار، عرف کا اعتبار کبھی کبھار ہے اسلام میں، لیکن وہ ایک مستقل دلیل نہیں ہے. عرف ایک مستقل دلیل نہیں ہے، بلکہ کچھ جزئیات میں، کچھ فروعی چیزوں میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے کہ مسافر کتنی مسافت کے دور جانے پر وہ نماز کو چھوٹی کرے گا. نا مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ کتنی سفر کی مسافت کے بعد
وہ اپنی نماز کو چھوٹی کرے گا اور قصر کرے گا. ہاں کتنی مسافت ہے، یعنی کتنی مسافت تک، اگر اس کا سفر اتنی مسافت تک ہو تو وہ سفر کرے تو وہ نماز چھوٹی کرے گا، ورنہ وہ نہیں کرے گا. طيب 78 کلو میٹر، 79 میل. نعم یہ مختلف علماء کے اقوال ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ذکر نہیں، حدیث میں کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کوئی چیز کا ذکر نہیں ہے، نہ 80 میل کا ہے، نہ 80 کلو کا ہے، نہ کچھ حدیث میں، نہ اتنا ہے 52 کا، نہ یا 92. تو کسی چیز کا بھی کیا ہے، کسی چیز کا بھی ذکر نہیں ہے حدیث میں. یہ کچھ صحابہ کرام کے کچھ اقوال ہے، تابعین کے کچھ اقوال ہیں، اور علماء کرام کا کچھ اجتہاد ہے. علماء کرام کے کیا ہیں، کچھ ان کا خود کا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے نا. نعم تو یہ کیا ہے، تو یہ چیز ہے. تو اس میں بہت سے علماء نے، جو محقق علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ سفر میں معتبر چیز کیا ہے، عرف ہے. یعنی جو چیز کو، جو سفر کو لوگ سفر کہتے ہیں کہ اس میں جائز ہے. جو سفر کو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سفر ہے، تو اس میں آپ کو جائز ہے کہ آپ نماز چھوٹی کریں، چاہے وہ 80 کلو میٹر ہو یا اس سے کم ہو. اور جو سفر کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر نہیں ہے، اور معاشرے میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ سفر ہے، تو ہم اس کو بولیں گے کہ وہ سفر نہیں ہے، چاہے وہ 80 کلو میٹر ہو یا نہ ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کہ مکے سے جدہ سے مکہ سفر نہیں ہے. نعم حقیقت ہے یہ، پہلے تھا لیکن ابھی نہیں رہا. ابھی کچھ لوگ ڈیلی جاتے ہیں مکہ مدینہ، تو یا ڈیلی جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ مدینہ یعنی جدہ مکہ سفر نہیں ہے، اور یہ ہے بلا شک. اور خاص طور پر ابھی کیا ہوئی، جدہ مکہ بہت قریب ہو گیا، یعنی جدہ بھی بہت وسیع ہو گیا اور مکہ بھی بہت وسیع ہو گیا. تو اس طرح سے مکہ جدہ میں کیا ہے، باقی نہیں رہا فرق، زیادہ فرق نہیں رہا. یعنی جدہ کی آخری باؤنڈری اگر کہیں گے، آخری بلڈنگ جدہ کی جو ہے، اور مکے کی پہلی بلڈنگ میں بہت کم فاصلہ ہے. تو اس کے حساب سے جدہ مکہ سفر نہیں، اگرچہ ان کی مسافت ہو. تو اس میں عرف معتبر ہے، اس میں عرف کیا ہے، معتبر ہے. یہ ایک چیز مثال تھی، اس طرح سے تو وہ الگ مسئلہ ہے. اس طرح سے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو یعنی اولی الامر ہے، اس میں دونوں داخل ہے، حکام بھی داخل ہے، بادشاہ اور یا علماء کرام. تو اس سے علماء نے کہا کہ نا اس میں کیا ہے کہ نا اس میں اجماع کی دلیل ملتی ہے، اجماع کی دلیل ملتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ آگے فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اللہ اور اس کے رسول کے پاس. یہاں سے قیاس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے، یہاں سے دلیل ملتی ہے قیاس کی، اگر کوئی چیز کا حکم یعنی قرآن حدیث میں نہیں ہے. یعنی یہاں فرمایا گیا ان کنتم فردوہ اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لوٹاؤ. کس کو، آپ کے اختلاف مسئلے کو، اگر مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کو واپس کرو اور اس کو لوٹاؤ اللہ کے رسول کے پاس، اس کو لوٹاؤ واپس کرو اللہ اور اس کے رسول کے پاس. لیکن اگر کوئی مسئلے میں قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس میں کیا کریں گے، اس میں قیاس ہی کریں گے. اس میں کیا کریں گے، اس میں قیاس ہی کریں گے. تو اس حدیث سے بھی کیا ہے معلوم ہوتی ہے کہ ہے نا کیا ہے کہ نا یہ قیاس بھی کیا ہے دلیل ہے. طيب اس طرح سے یہ جو حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انہوں نے بھیجا تھا یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے پاس، تو انہوں نے فرمایا تو انہوں نے سوال کیا، یعنی اللہ کے رسول نے سوال کیا معاذ رضی اللہ عنہ سے، کیف تقضی اذا عارض لك قضاء، کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے اگر تم پر کوئی مسئلہ آ جائے، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ فإن لم تجد، اگر تم اس کا مسئلہ، اس کا حکم قرآن میں نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نا، تو آگے فرمایا فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول کی سنت سے. تو فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تم اس کا حکم حدیث میں اگر نہ پاؤ، تو انہوں نے فرمایا اجتہد رأیی ولا آلو، کہ میں اجتہاد کروں گا، میں کیا کروں گا، اجتہاد کروں گا، اور خود کیا کروں گا، محنت کر کر، اجتہاد کر کر قرآن حدیث کے مطابق کیا کروں گا، اجتہاد کر کر کیا کروں گا، اس کا حکم لگاؤں گا، اور میں کیا کروں گا، کوئی اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے ان کے سینے پر مارا،
کہا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے رسول کو، اللہ کے رسول کے رسول کو توفیق دی، اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول کے رسول کو توفیق دی کہ وہ کیا کرے، کہ نا وہ ایسا عمل کرے اور ایسا وہ یعنی اجتہاد کرے یا فیصلہ کرے جو اللہ کے رسول کو راضی ہو، جو اللہ کے رسول کو راضی ہو نا۔ تو اس سے بھی کیا ہے، قرآن حدیث اور قیاس کی، قرآن حدیث اور قیاس کی دلیل ملتی ہے، قرآن حدیث اور قیاس کی دلیل ملتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی میں ایک بات یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آج کی کلاس مکمل رہے گی کہ فقہ مقدمات پر، اس طرح سے لاسٹ کلاس بھی تھی فقہ مقدمات پر، فقہ شروعات کی چیزیں، اور آج بھی وہی رہے گی، آج بھی مکمل کلاس ہماری رہے گی فقہ کے بارے میں، فقہ مقدمات کے بارے میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے پھر ہماری کلاس شروع ہوگی، ہم مکمل مسائل شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو فقہ فضائل بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری جاننا فضائل؟ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ نا اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ورنہ اگر یہ چیز معلوم نہ ہو تو پھر ہم یعنی یہ چیز کو حاصل کریں گے اور ہمیں اندر وہ نہیں رہے گا، شوق، رغبت نہیں رہے گی، رغبت اور شوق نہیں رہے گا۔ تو لازمی کہ ہم جانیں کہ فقہ کے فضائل کیا ہیں، یعنی فقہ سیکھنے کے فضائل کیا ہیں، فقہ سیکھنے کے فضائل کیا ہیں۔ پہلی فضیلت یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 122، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکلے جہاد میں، سب جہاد کرنا مناسب نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لہذا ایسا کیوں نہ ہو، لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے جو کیا کرے، جو جہاد نہ کرے بلکہ وہ کیا کرے، جا کے دین سیکھے، دین میں سمجھ حاصل کر، لیتفقہوا، دین میں سمجھ حاصل کرے، دین میں سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور کیا کریں، دین میں سمجھ حاصل کر جب وہ لوٹے واپس اپنے قوم کے پاس تو انہیں ڈرائیں، انہیں کیا کریں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں دین سکھائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ کیا ہے، تاکہ وہ ڈر جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اس میں واضح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نا جہاد سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد کچھ لوگ کریں گے اور باقی لوگ کیا کریں گے، دین کا علم بھی حاصل کریں گے، دین کا علم بھی حاصل کریں گے۔ سوال ہے کہ لیتفقہوا، کہ لوگ فقہ کو سمجھیں، فقہ کو حاصل کریں، یہاں پر کون سا معنی مطلب، یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، یہاں پر فقہ کا کون سا معنی مراد ہے، لغوی معنی یا شرعی معنی یا اصطلاحی معنی؟ ہاں، یہاں پر کون سا معنی مطلوب ہے اور مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا لیتفقہوا، کہ دین میں فقہ حاصل کرو اور حاصل کریں۔ احسن، ممتاز، توبہ نے صحیح جواب دیا، توبہ نے کہا کہ شرعی معنی، شرعی نہ، احسن، شرعی معنی، لغوی معنی نہیں، غلط، بلکہ شرعی معنی۔ کیا معنی؟ شرعی معنی۔ اس طرح سے فقہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی کا معاملہ کا ارادہ کرے، اللہ جس سے بھلائی کا معاملے کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے، اسے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ فقہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اگر آپ کو اللہ نے فقہ کی توفیق عطا کی تو اس کا مطلب اللہ نے آپ سے کیا کیا، خیر کا معاملے کی اور بھلائی کے معاملے کا آپ سے نیت کی اور ارادہ کیا اور ارادہ کیا۔ تو انتہائی فقہ کو جاننا، فقہ کو پڑھنا، فقہ کو سمجھنا اور فقہ کا علم حاصل کرنا، یہ انتہائی بڑا علم ہے اور انتہائی بڑی فضیلت کا حامل علم ہے، بلکہ یہ علوم کا یعنی یہ علوم کا خلاصہ ہے، فقہ علوم کا خلاصہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ کیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی مکمل زندگی لگا دیتے ہیں قرآن میں، قرآن سیکھنے سکھانے میں، اور یہ اچھی بات ہے، کچھ نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن سیکھنا سکھانا یہ ایک پہلا لیول ہے، فرسٹ لیول ہے، تو وہ وہی رک گئے، آگے نہیں بڑھے، آگے بڑھنا ہے نا، کہ قرآن سیکھنا یا سکھانا یا تجوید میں مہارت حاصل کرنا، تجوید میں مہارت حاصل کرنا یہ پہلا لیول ہے۔ تو لیکن اس کے بعد کا لیول کیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر اس سے مسائل نکالنا، یہ مطلب ہے، یہ مراد ہے، قرآن کو سمجھ کر اس سے مسائل نکالنا۔ تو فقہ کیا ہے، فقہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، اور فقہ قرآن و حدیث کا یہ کیا ہے، یہ غایت ہے، قرآن حدیث کی غایت یہ ہے کہ آپ ان دونوں سے مسئلے مسائل نکالیں، مسئلے مسائل نکالیں۔
یعنی اور بھی غایات ہیں قرآن کی، ایسا کچھ نہیں ہے، تفسیر یعنی ایمان کی زیادتی اور نصیحتیں، عبرت حاصل کرنا وغیرہ، لیکن اہم مقصد جو ہے قرآن حدیث کا وہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ نا کس طرح ہم اللہ کی بات کریں گے، کس طرح ہم اللہ کی یعنی اللہ کی کس طرح ہم کیا کریں گے، اللہ کی کس طرح اللہ کی ہم زندگی بجا لائیں گے، اور کس طرح ہم اللہ کی بات کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگ کیا ہیں صرف حدیث میں لگے ہوتے ہیں، حدیث یاد کر لی، بخاری یاد کی، مسلم یاد کی، ترمذی یاد کی، وہ اچھی بات ہے، ضروری اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، آگے بڑھے نا، سمجھیں اور اس سے مسائل نکالیں کہ جو فقہ ہے، جو کیا ہے، جو فقہ ہے، جو کیا ہے فقہ ہے، یعنی قرآن یعنی یہ جاننا کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ بھی ایک پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ کیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو گئی کہ حدیث صحیح ہے تو پھر اس کے اندر کیا کیا احکامات ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں کیا چیز، اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہمیں، تو اس پر عمل کرنا، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ فقہ ہے، یہ کیا ہے، یہ فقہ ہے۔ اور ہمیں یہاں پر ایک بات کی تنبیہ یہ بھی کر دوں کہ کچھ لوگ کیا ہے فقہ میں آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن حدیث میں بالکل دور ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کہ میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فقہ میں بہت ماہر ہیں، یعنی فقہ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اس طرح کے مسئلے مسائل میں لگے ہوتے ہیں، لیکن فاتحہ سے وہ فاتحہ سے ہی نہیں پڑھتے۔ ان سے اگر کہا جائے کہ فاتحہ پڑھیں تو فاتحہ پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ کچھ تو تفسیر ماہر ہے، میں جانتا ہوں کوئی تفسیر بہت پڑھتے ہیں، تفسیر کے دروس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن قرآن جب ان سے جب اگر ہم کہیں گے قرآن پڑھیں، قرآن صرف فاتحہ پڑھیں تو اتنی غلطیاں کریں گے کہ نا جو ایک چھوٹا بچہ نہیں کرتا، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی فقہ کے امتیازات کیا ہیں، اسلامی فقہ کے امتیازات یعنی امتیازات کیا ہیں، امتیازات کیا ہے اسلامی فقہ کے امتیازات کیا ہے، یعنی کس چیز سے فقہ متمیز ہے، ممتاز ہے، یعنی اسلامی فقہ کے کیا خصائص ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور قانون میں نہیں ہیں، یعنی فقہ مطلب قانون ہے، اسلامی قانون ہم کہیں گے فقہ کو، اگر ہم کہیں گے کہ عام الفاظوں میں کہ تو اسلامی فقہ میں اسلامی جو طریقہ ہے، جو طریقہ ہے فقہ، اس کے کیا کیا امتیازات ہیں، خصائص ہیں، اور اس کے کیا ہیں یعنی فضائل۔ پہلی چیز اس میں کیا ہے، فقہ کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بندگی کا خیال ہے، اس میں کیا ہے، اس میں اللہ کی بندگی کا خیال ہے، یعنی فقہ میں ہر چیز جو مشروع ہے، ہم جو بھی مسئلہ پڑھیں گے فقہ میں، اس کا سب سے اہم مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ سب سے بڑا اہم مطلب ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں کہ فقہ کا سب سے اہم مطلب اور اہم بنیاد اور اہم مقصد کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم اسے سیکھتے ہیں اور ہمیں جانتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا، تاکہ ہم اللہ کے بالکل قریب ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے بالکل قریب ہو جائیں، تو یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو ساری عبادتیں جو ہیں اس کا اہم مقصد کیا ہے، اس کا سب سے اہم مقصد اور اہم بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمارا قرب اللہ سے قرب ہو، ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، جڑ جائے، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ ورنہ یہ جو فقہ کے جو مسائل ہیں یہ صرف ایک وہ نہیں ہے، ظاہری مسائل نہیں ہے کہ آپ کو یہ حرام ہے حلال ہے، اس طرح کرو، اس کی ارکان یہ ہے، اس کی واجبات یہ ہے، یہ اس طرح کریں گے، یہ اس طرح کریں گے، نماز اس طرح پڑھیں گے، روزہ اس طرح رکھیں گے، طہارت کے مسائل یہ ہیں، یہ ہے، یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، انسان کیا ہے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور اللہ کے قریب ہو جائے اور وہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ اگر یہ انسان کے ذہن میں یہ مقصد نہ ہو تو وہ خاسر ہے اور کچھ فائدہ نہیں ہے، اگر وہ اگرچہ وہ کتنا فقہ کا ماہر ہو جائے اور وہ اللہ کی بات کرتا ہے بالکل فقہ کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق، دلیل کے مطابق، لیکن اس کا باطن اللہ سے دور ہے، اس میں اللہ کی بندگی کا خیال نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ اگر ممکن یہ ہو کہ اگر کوئی شخص فقہ میں کمزور ہے، اس نے کچھ غلطیاں بھی کی ہوں، ایسی غلطی نہیں کہ جو بڑی غلطی جس سے نماز باطل ہو جاتی یا جس سے عبادت ختم ہو جاتی، خراب ہو جاتی، لیکن اس کا دل اللہ کے قریب تھا، تو ممکن ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہو، اس سے کہ جو ظاہری طور پر بہت آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ باطنی طور پر اللہ سے بہت دور ہے۔ اس طرح سے فقہ ایک اہم مقصد کیا، ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں آسانی ہے اور تنگی اور دشواری سے خالی ہے، فقہ آسان ہے، یعنی فقہ کا مطلب کیا ہے، دین، یعنی کوئی بولے کہ دین تو آسان ہے نا، تو ہم فقہ کیوں بول رہے تھے فقہ آسان ہے، اس لیے کہ دین کے جو عملی مسائل ہیں، یعنی دین کے جو مسائل ہیں، یا تو عقیدے کے مسائل ہیں جو دلی مسائل ہیں،
دینی احکامات ہیں، اس میں تو کوئی مشقت ہی نہیں ہے. اگر اللہ نے کہا کہ تم ایمان لاؤ فرشتوں پر تو اس میں کوئی مشقت ہے؟ کچھ کام کرنا ہے یعنی اللہ پہ یعنی فرشتوں پر. اگر اللہ نے کہا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. قیامت پر ایمان لاؤ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، یعنی کچھ کام نہیں کرنا ہے نا. لیکن تو یہ عقیدے کے مسائل ہیں، جو دلی مسائل ہیں، جو دلی احکامات ہیں. لیکن جو عملی احکامات ہیں اس میں کہاں ہے؟ تو وہ فقہ میں ہوتے ہیں. جو عملی احکام ہیں وہ فقہ میں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی ایک امتیاز یہ بھی ہے اور کہ وہ فقہ میں آسانی ہے اور تنگی اور دشواری سے خالی ہے فقہ. اس طرح نا اسلام میں آسانی ابتدا اور تبعاً دونوں اعتبار سے. اسلام میں آسانی ابتداءً اور تبعاً دونوں اعتبار سے. کیا مطلب اس کا؟ اسلام میں آسانی ابتداء شروعات سے ہے، یعنی اسلام جو احکامات نافذ کرتا ہے اور جو احکامات کو لاگو کرتا ہے یہ احکامات سارے کے سارے کیا ہیں؟ آسان. یہ احکامات سارے کے سارے مکمل آسان، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. جو بھی اسلام حکم فرض کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے لوگوں کو وہ بالکل آسان ہوتا ہے. وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل آسان ہوتا ہے. اور تو یہ ابتداء کی شروعات سے اسلام کیا کرتا ہے؟ وہی حکم نافذ کرتا ہے جو آسان ہو. اللہ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی بالکل نہیں رکھی. اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ مشقت. اللہ چاہتا ہے تمہارے سے آسان چاہتا ہے اور مشقت نہیں چاہتا ہے. تو اللہ نے واضح فرما دیا سورہ حج کی آیت میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. دین میں تنگی بالکل نہیں ہے. اور اس لیے فرمایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر، دین آسان ہے. کیا فرمایا؟ الدین یسر، دین آسان. تو یہ ابتداء ہے. تبعاً کیا مطلب؟ کہ اگر مان لیا جائے کہ دین اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کیا ہو، اس میں کچھ مسئلہ اس میں کیا ہے جس میں کیا ہے کہ نا مشقت لگ رہی ہے. یعنی اگر نماز یا روزہ آسان ہے لیکن کچھ تو مشقت ہے، اس میں مشقت تو ضروری ہے ورنہ کس طرح ملے گی جنت. لیکن پھر بھی اسلام نے کیا کیا؟ اگر روزے میں بھی یا نماز میں بھی کیا کیا کہ اگر کوئی شخص معذور ہو تو اس کو معاف کر دیا. اس طرح روزے کس کو نہیں ہے؟ ہاں سوال ہے، روزے کس کو نہیں ہے؟ روزے کس پر واجب نہیں ہے؟ ہاں مریض پر، نعم، ٹریولر، مریض، ممتاز، مجنون پر، بیمار پر. یہ آسانی ہے نا، یہ آسانی ہے. اللہ نے بیمار پر روزے کھا کے آسانی ہے روزے مت رکھو. مسافر پر کہا کہ روزے مت رکھو، بعد میں رکھو، اس کی غذا کر لو. بیمار، مسافر، چھوٹے بچے، اس طرح سے دودھ پلانے والی عورت کو کہا کہ بعد میں کرو رکھو. مرضعہ عورت، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، ان سب پر کیا ہے کہا کہ بعد میں قضا کر لو. ٹھیک ہے نا. حیض و نفاس پہ تو ہے ہی نہیں روزے، ان پہ قضا بھی نہیں ہے، یعنی ان پہ قضا ہے نا، نماز کی قضا نہیں ہے. نماز کی کیا ہے؟ نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزوں کی قضا ہے نا. تو کیا ہے؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ تو مکمل کیا ہے یہ کہ نا یہ اس طرح سے کیا ہے یہ بھی آسانی ہے، بچوں پر نہیں ہے یہ. نعم. تو یہ کیا ہے؟ تبعاً آسانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تبعاً آسانی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اصل ایک عمل ہے اس کے نیچے یعنی اس کچھ وہ ہے، اسی طرح ہے، یعنی یہ بھی آسانی ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کی کچھ آسانی ہے. تدرج کیا مطلب؟ اسلام نے کیا کیا؟ ایک ہی ساتھ مکمل طور پر کیا کیا؟ سارے احکامات نافذ نہیں کیے بلکہ آہستہ آہستہ. یعنی مکی زندگی میں کون تھے، پھر بعد میں مدنی زندگی میں آئے، اس طرح سے. یعنی ایک ہی ساتھ ایک ہی دفعہ میں یعنی ایک ہی ساتھ سارے احکامات نافذ نہیں اللہ نے نہیں کیے بلکہ آہستہ آہستہ کیے. اس طرح اسلام کی ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسلام ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہے. اسلام کیا ہے؟ فقہ ہر زمانے اور جگہ کے لیے مناسب ہے. یعنی فقہ احکامات جو ہیں، کچھ لوگ کا گمان ہے کہ بھئی ابھی یہ زمانہ بدل گیا، فقہ مناسب تھی سابقہ زمانوں کے لیے، سابقہ اور پچھلے زمانوں کے لیے. نہیں، غلط. بلکہ فقہ قیامت تک ہر جگہ اور ہر وقت، ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہے. فی کل مکان و زمان، ہر جگہ اور ہر مکان کے لیے فقہ مناسب ہے. فقہ کیا ہے؟ ہر جگہ کی مناسب ہے، ہر جگہ کے لیے مناسب ہے. فقہ کیا ہے؟ ہر جگہ کی مناسب. فقہ کیا ہے؟
ہر جگہ کے لیے مناسب ہے، ہر جگہ کے لیے مناسب ہے۔ نعم، تو قیامت تک یہاں سوال کیا گیا کہ نا پلیز ایکسپلین نمبر 3۔ نمبر 3 سے مراد کیا تدرج، یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ایک ساتھ نافذ نہیں کیے، ایک ساتھ اللہ نے ایک ہی دن میں اللہ نے یہ والی بات نہیں کہی کہ نا تم پر روزہ بھی فرض ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب ہے، نہیں۔ پہلے اللہ نے کیا کیا، نماز فرض کی ہے مکے میں، کہاں پر فرض کی ہے، اسراء معراج میں۔ پھر جب مدینہ آیا اللہ کے رسول تو پھر پہلے روزے فرض ہوئے، پھر حج فرض ہوا، یعنی پھر پہلے روزے ہوئے، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر 9 ہجری میں، آخری میں 9 ہجری میں یا 8 ہجری میں حج فرض ہوا، حج فرض ہوا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی تدریج۔ نعم نعم، یہ مطلب تدرج کا مطلب یہ، نعم یہ اردو ورڈ ہے تدرج، تدریج۔ نعم احسنت۔ نعم، ایک ہی ساتھ اللہ نے کیا کیا، سارے احکامات کو نافذ نہیں کیے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، بات واضح ہے نہیں ہے؟ یہ ایک بات اہم بات ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز واضح نہ ہو میری یا جو لکھی بھی ہو یا میری بات، تو آپ لوگ سوال کریں، آپ لوگ کیا کریں، سوال کریں بغیر شرمائے کے، چیٹ پہ سوال کریں۔ زکوٰۃ کا فرض ہوئی، نعم غالباً زکوٰۃ فرض ہوئی تقریباً 2 ہجری کے آخری میں، اللہ عالم، مجھے پکا یاد نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہوئی تھی یعنی 2 ہجری کے آخری میں۔ طب اسلامی فقہ امتیازات میں سے اور بھی کیا ہے، اسلام کی فقہ میں کیا ہے، لوگوں کے مفادات کا خیال ہے، لوگوں کا مفادات کا خیال ہے، یعنی لوگوں کے مصالح، لوگوں کے مفادات اور لوگوں کے جو مصلحتیں ہیں اس کا بھی خیال کیا گیا ہے فقہ میں۔ نعم ممتاز، یہاں پر شاہدہ سلطانہ نے جو بات بیان کی بھی صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے بالکل۔ نعم، طيب لوگوں کے مفادات کیا ہے، وہ ہے ضرورت خمس، وہ کیا ہے، ضروریات خمس، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اسلام نے ان کا خیال کیا ہے فقہ میں خاص طور پر، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے فقہ میں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ان 5 چیزوں کے مخالف ہے، فقہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ان 5 چیزوں کے مخالف ہے، جو ان 5 چیزوں کے مخالف ہے۔ پہلی چیز دین، اللہ نے اسلام نے دین کی حفاظت کی، اللہ نے کیا کی، دین کی حفاظت کی۔ یہاں سوال ہے کہ مفادات کا مطلب کیا ہے، مفادات یعنی لوگوں کے مصالح، ان کی مصلحتیں، ان کی مصلحتیں، اور جن میں ان کے فائدے ہیں، جن میں ان کے کیا فائدے ہیں، مفادات مشتق ہے فائدے سے، جن میں ان کا فائدہ ہے، جن میں ان کی مصلحت ہے، جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہے، جو چیزیں ان کی ضرورت کی ہے، تو اسلام اس کے مخالف نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ کو ضرورت ہے اس کی، تو فقہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اس کے مخالف ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس میں جو لوگوں کو ضرورت ہے، جو لوگوں کو کیا ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، تو فقہ کبھی اسلام میں یہ کبھی نہیں ہے کہ یہ مت کرو، یا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اس کے مخالف ہے یا جو اس سے ٹکراتا ہے، نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ نصاب کیا، نصاب کی نصب ابھی بیان کریں گے۔ تو دین اللہ اسلام نے دین کی حفاظت کی، اس طرح سے نفس، ہر وہ چیز جس میں نفس کا خطرہ ہے، انسان کی جان کا خطرہ ہے، اسلام میں بالکل کوئی ایسا حکم نہیں ہے، یا فقہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو جان کے خطرے کے مخالف ہو یا منافی ہو، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ جان کی حفاظت ہو، الٹا ہے، یعنی ساری چیزیں الٹی ہیں اس میں، اسلام میں تو چاہتا ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت رہے، اسلام نے کہا کہ سگریٹ حرام ہے، شراب حرام ہے، اس میں نقصان ہے، اسلام نے ہر وہ چیز حرام کیا جس سے جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اسلام میں تو بلا شک یہ ہو ہی سکتا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا حکم ہو کہ جو نفس کے جان کے خلاف ہو۔ اس طرح سے کیا ہے، عقل کی ساری حفاظت کی، اللہ نے کیا کیا، کہا کہ شراب حرام ہے، اس لیے کہ شراب پینے سے عقل کیا ہوتی، خراب ہو جاتی اور ختم ہو جاتی، اور تو اسلام نے کہا کہ شراب حرام ہے۔ مال کی ساری حفاظت کی، مال کو اسلام نے ضائع کرنے سے منع کیا، تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال کو ضائع کیا جائے۔ نسب سے مراد یہ ہے عرض، یعنی زنا منع کیا، اسلام نے کیا کیا، زنا کو حرام کیا، اسلام نے کیا کیا، زنا کو حرام کیا تاکہ انساب وہ نہ ہو، نہ مل جائیں، یعنی کس بچے کا باپ کون سا ہے یہ معلوم نہ ہو، جو موجود ہے آج کل یوروپ میں ہزاروں بچے ہیں اور ان کو نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے، تو اس میں نسب کی اس میں حفاظت نہیں ہے، اس میں کیا ہے، نسب کی حفاظت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے، عرب، تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی، نسب کا بات واضح ہوگی۔ اسلام نے کیا کیا، زنا کو حرام کیا، زنا حرام ہے، اسلام نے زنا کیا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے یہ کیا ہے،
یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے اسلام، یہ زنا۔ اس طرح سے اسلام میں کیا ہے، اس طرح سے اسلام میں انصاف اور عدل ہے، کیا ہے، انصاف اور عدل ہے۔ اسلام میں ظلم نہیں ہے کہ کوئی مسئلے کچھ مسئلے کسی کے لیے ہے اور کچھ مسئلے کسی کے لیے ہے، سب برابر ہے اسلام میں، سب برابر ہے، سب کیا ہے، سب برابر ہے، احکامات کی پابندی پر سب برابر ہے، ہر پر احکامات ہے، ٹھیک ہے نا۔ خود پر بھی ظلم کرنا منع کیا ہے نا، نہ تو تو کیا ہے، اسلام میں انصاف ہے اور عدل ہے، ظلم نہیں ہے بالکل۔ یہ نہیں کہ اگر عدل کا مطلب کیا ہے، عدل انصاف، عدل مطلب انصاف، جسٹس کیا ہے، جسٹس انصاف، ہر ایک کو حق اس کا حق دیا جائے، عدل، یہ عدل کا مطلب ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، نعم۔ تو عدل بھی ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، نعم۔ تو اسلام میں انصاف ہے، عدل ہے، ظلم نہیں ہے، اسلام نے ہر ایک کو حق دیا اور اس کا حق ادا کیا، اور احکامات نافذ کرنے پر کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی کسی پر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی نے چوری کی تو اگر وہ امیر ہو بادشاہ ہو، اگر وہ امیر ہو اور بادشاہ ہو تو کیا ہو کہ نا اس پر یہ چیز واجب نہیں ہے، اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کا ہم ہاتھ نہیں کاٹیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا اگر وہ کوئی شخص، اگر وہ کیا ہو، اگر وہ فقیر ہو تو اس کا ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، نہیں، بلکہ سب کا ہاتھ کاٹے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں، یعنی جو مشہور حدیث ہے جس میں یعنی جب ہے نا ایک قریش کی مخزومی عورت نے، جب قریش کی مخزومی عورت نے جب کیا کیا، جب اس نے چوری کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، تو سب نے کہا کہ یہ تو ایک بڑی یہ بڑی شریف عورت ہے، بڑی نسب کی عورت ہے اور بڑے بڑے خاندان کی عورت ہے، کس طرح ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، کس طرح ہم کیا کریں گے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ نا، ان سے کہا، کس سے کہا، ان سے کہا، یہ نا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نا آپ جا کے بولیں اور شفاعت کریں اللہ کے رسول کے پاس کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے، کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے۔ تو اللہ کے رسول بہت غصے میں ہے، کہا کہ نعوذ باللہ، کہ تم لوگ مجھے اللہ کی حدود میں یہ کہہ رہے ہیں، سب برابر ہے، چاہے وہ بڑے خاندان کی عورت ہو یا چھوٹے خاندان کی یا کم قیمت والی، ہر ایک پر حکم ایک ہی لگے گا، ہر ایک حکم ایک ہی لگے گا۔ امید ہے کہ بات واضح ہے۔ کوئی سوال ہے؟ حل من سوال، کیا کوئی سوال ہے ہم نے جو پڑھا ہے ابھی تک، یا ہم آگے بڑھیں گے؟ طيب، اب ہم جانتے ہیں کہ فقہ کے مراحل کیا ہیں، اور فقہ کے مراحل کیا ہیں اور اس کے زمانے کیا ہیں، فقہ کے مراحل اور اس کے زمانے کیا ہیں، یعنی فقہ کس طرح ابھی تک جو پہنچی ہے، اس کی کیا کیا لیولس ہیں، کیا لیولس ہیں، یہ اسی بند کر دیں۔ تو فقہ کے مراحل اور اس کے زمانے کیا ہیں، فقہ کے مراحل اور اس کے زمانے، اور اس کے زمانے کیا ہیں، نعم۔ طيب، تو فقہ کے مراحل اور اس کے زمانے کیا ہیں، ابھی ہم نعم پڑھیں گے نا، فقہ سیکھنے کے لیے بیسک کیا ہے، بس میں نے کہا کہ آج کیا ہے، آج کی کلاس بھی کیا ہے، بس ہم بیان کریں گے فقہ کی تاریخ کیا ہے، فقہ کی تاریخ وغیرہ بس پڑھیں گے، بلکہ تو انشاءاللہ کیا کریں، نیکسٹ کلاس ہے انشاءاللہ، یہ آخری کلاس آج کی ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں فقہ کے مسائل، یعنی فقہ کیا ہے، فقہ مقدمات، فقہ کی تاریخ کیا ہے وغیرہ۔ نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، باذن اللہ تعالی فقہ کے مسائل پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، کیا کریں گے، فقہ تفصیلی مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ آج کی کلاس یہ تھی کہ فقہ کی تاریخ اور اس کی جو شروعات کی مقدمات، یعنی انٹروڈکشن، کہ فقہ کا مطلب کیا ہے، فقہ ہوتی کیا ہے، اور فقہ کی کیا ہے تاریخ وغیرہ۔ فقہ کی دیکھیے، فقہ کی جو تھی مراحل و زمانہ، فقہ کا پہلا مرحلہ تھا عہد رسالت و تشریع، یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ، یعنی کیا مطلب، یعنی اللہ کے رسول کا زمانہ، اللہ کے رسول کا زمانہ، اس میں بات واضح ہے، تو یہ پہلا مرحلہ ہے فقہ کا۔ دوسرا مرحلہ تھا فقہ کا صحابہ اور تابعین کا، صحابہ اور تابعین تک، یہ تھا 11 ہجری سے لے کے 200 ہجری تک، 200 ہجری تک۔ اس کے بعد کا مرحلہ تھا عہد مذاہب کا، چاروں جو مذہب ہے، چاروں مذاہب، حنبلی، مالکی، شافعی اور مالکی، یہ چاروں مذاہب کا زمانہ۔ سوال ہے کہ تشریع کا مطلب کیا ہے، تشریع کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو زمانہ ایسا تھا جس میں فقہ نازل ہوتی تھی، یعنی اس میں تشریع تھی، اس میں احکامات کا نزول تھا، اس میں احکامات کا تشریع تھی، یعنی اس میں اللہ رسول اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسلام نے اس میں احکامات کو نازل کیا اور اس کو نافذ کیا، یعنی اس کو نازل کیا، نافذ کیا، اور اس میں احکامات مشرع ہوئے، یعنی اس میں احکامات کو یعنی اسلام میں یہ نافذ کی گئے اور یہ اتارے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب تشریع کا، یعنی شریعت نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی یہ زمانے میں، اسی زمانے میں، تو وہ بات واضح ہے، تو وہی جبھی تھی، وہی تو جبھی تھی، اس کے بعد تو وہی رک گئی. تو یہ تین کیا ہے، یہ تین اہم مرحلے ہیں، یہ تین اہم کیا ہیں، یہ تین اہم مرحلے ہیں فقہ. اور بھی مراحل بہت سے ہیں، ان میں مذاہب کے بعد اس زمانے کا مرحلہ ہے، اور بھی بہت سے مرحلے، لیکن تین اہم کیا ہیں، یہ تین اہم مراحل ہیں اور زمانے ہیں فقہ. تو سوال ہے کہ کیا فقہ ان تین دور میں چینج ہوتا گیا؟ نعم، چینج نہیں ہوا، فقہ تو ایک ہی تھا، لیکن اس کی مختلف طریقے ہو گئے، یعنی اللہ، یعنی ہم ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے، ان شاء اللہ آگے آئے گا، ان شاء اللہ یہ بات آگے آئے گی. ایک تھا نہیں طيب، یہ غلط، طب یہ تو پرانا ہے. طيب پہلا مرحلہ عہد رسالت و تشریع، پہلا مرحلہ کیا ہے، عہد رسالت و تشریع، جو تھا ہمارے اللہ کے رسول زمانہ. کیا کہا، ایکسپلین نمبر 3 نا، ان شاء اللہ آگے آئے گا، ان شاء اللہ آگے آئے گا، ان شاء اللہ بھی نہیں تعالیٰ. سارے جو یہ تین جو مرحلے ہیں ان کی تفصیل آگے ان شاء اللہ ابھی ہم ان شاء اللہ اس کو ابھی ہم بیان کریں گے. یہ تین جو لیولس ہیں نا، اس کے تین جو مراحل ہیں فقہ ہیں، اس کی ہم تفصیل ابھی بیان کریں گے ان شاء اللہ. طيب پہلا مرحلہ کیا ہے، عہد رسالت. اس کی قسمیں کیا ہیں، دو قسمیں ہیں اس کی، مکی و مدنی، مکی و مدنی. نہ طيب پہلا ہے عہد مکی، اس میں کیا کیا چیزیں خاص تھیں. عہد مکی میں خاص چیزیں تھی، اس میں عقائد کا اہتمام تھا، یعنی مکی کے زمانے میں، یعنی مکی جو لائف تھی، جو مکی جو زندگی تھی، اس میں اسلام نے خاص خیال کیا عقائد کا. ایسے احکامات نہیں تھے، اس میں خاص اہتمام کیا گیا کس کا، عقائد کا. اور اس کیا تھا، اس میں تفصیلی احکامات کی قلت تھی، اس میں تفصیلی احکامات کی قلت تھی، اس میں زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، روزوں کے مسائل اس میں ذکر نہیں تھے، بلکہ مکی زندگی میں صرف کیا تھے، عقائد کا بنیادی اصول الدین، دین کی بنیاد مسائل جو عقیدی کے مسائل ہے، اس پر زور تھا، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر. نعم توحید، رسالت، آخرت پر. نعم اور تفصیلی احکامات کی قلت تھی، تفصیلی احکامات کی قلت تھی. پھر یہ زمانہ ہے عہد مدنی، مدنی زمانہ. اس میں کیا کیا تھا، اس میں تھا جہاد، اس میں کیا تھا، اس میں تھا جہاد. اور کیا تھا، اس میں تھا تفصیلی احکامات کا نزول، تفصیلی احکامات کا، تفصیلی احکامات کا نزول، یعنی تو مکمل تفصیلی احکامات نازل کب ہوئے، اسی پر نازل ہوئے. یہ کب، مدنی لائف میں، مدنی زندگی میں. اس میں اللہ کے رسول زمانے میں کیا کیا چیزیں تھیں، یعنی سورس کیا تھے دین کا علم سیکھنے کا اور فقہ حاصل کرنے کا. واضح ہے، قرآن اور حدیث، اور کیا تھا، قرآن اور حدیث تھا، اور کیا تھا، بس دو ہی تھے خالی، بس صرف دو ہی تھے. کیوں، اجماع کیوں نہیں تھا اور قیاس کیوں نہیں تھا. یہ پہلے مرحلے میں، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں قیاس اور اجماع کیوں نہیں تھا. بات واضح ہے، اس لیے کہ رسول خود تھے نا، خود رسول اللہ کے رسول موجود تھے، تو قیاس کی ضرورت نہیں تھی. اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو خود ہم جا کے پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول سے. نا تو اس میں صرف قرآن حدیث تھی خالی، قرآن حدیث سے خالی، اور اس میں قیاس اجماع نہیں تھے. خصوصیات، اس میں کیا، اس مرحلے کی کیا 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 خصوصیات ہیں، اس مرحلے کی کیا 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 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت، تشریع اس زمانے کے لیے خاص ہے، یعنی احکامات نازل ہونا اسی میں تھے خالی، یعنی اس کے بعد احکامات نازل نہیں ہوئے. تشریع کا مطلب کیا ہے، تشریع کا مطلب میں نے ابھی کہا نا کہ نا، احکامات کا نازل ہونا، وحی کا نازل ہونا، اور احکامات کا نافذ ہونا، احکامات کا نازل ہونا کب تھا، جبھی تھا نا، بس جب تک تھے اللہ کے رسول تو جب تک احکامات نازل ہوئے. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد احکامات نازل ہوئے، کوئی دین میں نئی چیز آئی نہیں، ختم، وحی رک گئی تھی، وحی رک گئی تھی. تو یہ مطلب ہے تشریع کا، تشریع کا مطلب یہ ہے. طیب ابشر، تشریع کا مطلب کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ نا
میں نے یعنی کیا مطلب، اگر کسی بادشاہ نے حکم دیا، اگر کسی بادشاہ نے کہا کہ جس نے بھی توڑا اشارہ، جس نے بھی اشارہ توڑا اس پر غرامہ لگے گا 3000 ریال. اگر کسی نے اگر توڑا اشارہ، اگر کسی نے توڑا اشارہ تو اس کی سزا یہ ہے، تو اس کی یعنی اس کی جو سزا ہے کہ اس کو لگے گا غرامہ 3000 ریال کا فائن لگے گا. کتنے کا غرامہ؟ 3000 ریال کا، 3000 ریال کا غرامہ لگے گا. تو اس بادشاہ نے کیا کیا، اس حکم کی تشریع کی. بادشاہ نے کیا کیا، اس حکم کی تشریع کی، یعنی اس کو نافذ کیا اور اس کو لکھا کہ یہ اب سے یہ نافذ ہوگا. اس نے اس کو تشریع کی، یہ مطلب تشریع کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کی تشریع کی وہ کب کی؟ صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی چیز نافذ کرنا ہوتا تھا یا بولنا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول نے اللہ نے کیا کیا، صرف اللہ کے رسول کی لائف میں بول دیا سب اور وحی نازل کر دی. تو اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا لوگوں کو اور بات ختم ہو گئی. پھر اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد کیا کوئی باقی تشریع، کیا کوئی باقی ہے، کیا کوئی موجود ہے، کیا کوئی چیز باقی ہے کہ کیا احکامات باقی ابھی باقی ہے کہ وہ نازل ہو رہے ہیں؟ نہیں. بات واضح ہے کیا مطلب تشریع کا. نہ ٹھیک. اختلاف کی عدم موجودی، اختلاف کی کیا ہے؟ عدم موجودی. سوال ہے طیب کیا مالی جرمانہ شرعاً جائز ہے؟ یہاں تو پر یہ یعنی یہاں تو پر حقیقت میں کیا ہے کہ جائز ہے. یعنی یہ کیا ہے، یہ اس میں اختلاف علماء کا، لیکن صحیح کہ جائز ہے. لیکن اس میں مبالغہ نہ ہو اور اس میں اس کی حد تک کیا ہو، اس کی مقدار ہو، اس کی حد تک کیا ہو، اس کی مقدار ہو، مبالغہ نہ ہو. یہ اسلام نے کہا کہ یہ بادشاہ کے اوپر ہے کہ وہ جیل میں ڈالے یا کوڑے مارے اپنی یعنی اس کے حساب سے، یا کچھ غرامہ لگائے. نہ بعض نے کہا کہ یہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ نا یہ نئی چیز ہے، بالکل فائن پہ ہے. لیکن یہ اس کی دلیل ملتی ہے جزیہ وغیرہ سے، اس کی دلیل ہم دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارا اس کا نہیں ہے کہ نہ. اس میں کیا تدرج تھا، تدرج وہی یعنی ہم نے جو پڑھا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی بدریج احکام نازل ہوئے اس زمانے میں. اس کے دو کیا ہیں، اس کے دو پارٹس ہیں، یعنی دو اس کے قسمیں ہیں. یا تو احکام کے خود نزول ہونے میں، اور اس طرح سے ایک ہی حکم میں تدریج. ایک ہی حکم میں تدریج کیا مطلب، یعنی خود ہم نے جو پہلے کہہ دیا کہ احکامات ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، احکامات ایک ساتھ نازل بالکل نہیں ہوئے. اور کبھی کیا ہوا کہ ایک ہی حکم میں، یعنی کیا مطلب اس کا، یعنی سوال ہے آپ لوگوں سے، مجھے کوئی ایسا حکم بتائیں، مجھے کوئی ایسا حکم بتائیں جس کو اسلام نے کیا کیا، ایک حکم کو، خود حکم کو آہستہ آہستہ اسے نافذ کیا. ایک ساتھ اسے نافذ نہیں کیا بلکہ اسے آہستہ آہستہ نافذ کیا. اس کی کیا مثال ہے؟ نعم شراب کی. احسنت. نعم شراب کو چھوڑنے میں. نعم احسنت ممتاز. تو یہ کیا ہے، ایک ہی حکم میں تدریج، اور یہ احکام کے نزول میں، یہ خود احکام کے نازل کے نزول میں، احکام کے نزول میں. طيب نعم یعنی یہاں پر کہا کہ فزیا تو لیتے ہیں یہ غیر مسلم سے، نہ بات واضح ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہ یہ نہیں کہ تو یہ نہیں کہ ہم کہنے کہ آپ فزیا لیں ان سے، بلکہ نہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں اس کا تصور ہے، موجود ہے. اسلام میں اس کا تصور موجود ہے کہ آپ مالی غرامات بھی لے سکتے ہیں، یعنی کوئی چیز پر. یعنی کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں مالی غرامہ بالکل نہیں ہے، مال اسلام کبھی نہیں لیتا کسی سے بھی، اور یہ غلط ہے. اسلام مال لیتا ہے جیسے جزیہ میں. میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ نا، میں نے جو ذکر کیا جزیہ کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کبھی مال لیتا ہے لوگوں سے، یعنی سزا کے طور پر. اور اس میں کوئی خلاف ہے کہ نہ کوئی بولے کہ جزیہ کیا یہ سزا ہے. یہ سزا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول نہیں کی، اس کی سزا ہے. یہ سزا ہے ان کی کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے. صحیح اگر جو اسلام کر لے قبول تو ان کو جزیہ نہیں ہے. بات واضح ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، یہ تھا پہلا مرحلہ، یہ جو تھا مرحلہ اللہ کے رسول کا مرحلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، جس کا نام تھا عہد رسالت، عہد رسالت و تشریع. ابھی ہم آتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام کی فتووں پر. لیکن میرا سے ٹائم ہو چکا ہے، میرا سے ٹائم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اسی پر میں ابھی بات ختم کرتا ہوں باذن اللہ تعالی. اور بہت کم چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو فقہ کے مقدمات کی
فقہ کی شروعات کی سے جو متعلق چیزیں ہیں، یعنی فقہ کی تاریخ کے متعلق اور اس طرح سے کم چیزیں باقی رہ گئی، تو ممکن یہ ہے کہ ہم اگلی کلاس کی شروعات میں، اگلی کلاس کی شروع کا آدھا حصہ، آدھا گھنٹہ ہم یہ لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کل انشاءاللہ جو ہماری کلاس ہوگی کل باذن اللہ تعالی. امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ختم ہو جائے، ورنہ اگر نہ ہو تو ممکن ہے کہ مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ سے امید ہے کہ کل یہ مقدمات ختم ہو جائیں سارے، اور ہم کیا کریں کل انشاءاللہ ہم آگے کیا کریں بڑھ جائیں، اور ہم کیا کریں ہم میں نا فقہ کے مسائل پڑھنا شروع کر دیں، فقہ کے مسائل پڑھنا شروع کر دیں باذن اللہ تعالی. پریویس اسکرین شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ، ڈرے مت، سارے جو بھی چیزیں یہاں موجود ہیں میں اس کو آپ لوگوں کو بھیجوں گا انشاءاللہ، نوٹس پی ڈی ایف فائل میں سارا بھیجوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. سارے جو چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا انشاءاللہ نوٹس میں، یعنی پی ڈی ایف کی شکل میں انشاءاللہ بھیج دوں گا باذن اللہ تعالی. میں اسی پر ابھی بات ختم کرتا ہوں، یعنی ٹھیک ہے ساری اس سے پہلے یہ رہی کی بات ہے نا